جیک نے پینترا بدلتے ہوئے کہا، دیکھو اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں بالکل ایک نئی شناخت مل جائے، ایک نئی زندگی مل جائے اور تم عراقی سیکرٹ سروس کی پہنچ سے بہت دور چلے جاؤ، تو میں تمہاری خاطر ایک دوست کی حیثیت سے اسرائیل کے ساتھ رابطہ کر سکتا ہوں۔ وہ تمہیں اتنا کچھ دے دیں گے کہ جس کا تم نے کبھی زندگی میں تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ وہ صرف تمہارے علم اور ذہانت سے فائدہ اٹھائیں گے۔ نہیں نہیں، کبھی نہیں، حلیم نے زور دیتے ہوئے کہا، میں کبھی ان کے پاس نہیں جاؤں گا۔ میں واپس عراق جا رہا ہوں، لیکن اس کے بعد ان دونوں میاں بیوی کا کسی کو کوئی پتہ نہیں چلا کہ انہیں واپس پہنچتے ہی صدام کی خفیہ پولیس نے ختم کر دیا یا وہ عراق کی بجائے کسی مغربی ملک میں روپوش ہو گئے۔ ڈاکٹر یحییٰ المشہد ابھی تک موساد کے جال میں نہیں پھنسا تھا۔ وہ عرب دنیا میں مانا ہوا نیوکلیئر سائنسدان تھا اور عراق کے فوجی اور سول انتظامیہ کے بے حد قریب تھا۔ 7 جون 1980 کو وہ ایک بار پھر پیرس آیا۔ پلانٹ کے دورے کے دوران اس نے وہاں موجود فرانسیسی صحافیوں کو کہا، "وی آر میکنگ اے چینج ان دا فیس آف عرب ورلڈ ہسٹری۔" موساد نے فرینچ پروٹوکول کے ایک شخص سے پتہ لگا لیا تھا کہ وہ کس ہوٹل میں ٹھہرے گا، روم نمبر 9041 میریڈین ہوٹل۔ انہوں نے اس کمرے میں ڈاکٹر یحییٰ کے پہنچنے سے قبل ہی جاسوسی آلات فکس کر دیے تھے۔ یحییٰ 1932 میں مصر کے ایک قصبے میں پیدا ہوا تھا۔ وہ ایک سنجیدہ اور ذہین سائنسدان تھا۔ اس کے پاسپورٹ پر اس کا پیشہ لیکچرر شعبہ ایٹامک انجینئرنگ یونیورسٹی آف اسکندریہ مصر لکھا ہوا تھا۔ اس کی بیوی نے بعد میں مصری اخبار نویسوں کو ایک انٹرویو میں کہا، ڈاکٹر المشہد اور میں اپنے 3 بچوں کے ہمراہ چھٹیاں منانے قاہرہ جا رہے تھے۔ ہم نے جہاز کے ٹکٹ بھی خرید لیے تھے کہ پیرس سے عراقی پروجیکٹ میں کام کرنے والے ایک سینئر شخص نے اسے ٹیلی فون کیا۔ فون پر میں نے اسے یہ کہتے ہوئے سنا، میری کیا ضرورت ہے، میں اپنی جگہ ایک اور ایکسپرٹ بھیج دوں گا۔ اس کے بعد وہ چند دن نہایت پریشان اور نروس رہا۔ میرا اپنا ذاتی خیال ہے کہ فرینچ گورنمنٹ میں موساد کے کسی ایجنٹ نے اسے ٹریپ کیا تھا۔ وہ مجھے اکثر کہتے تھے کہ وہ بم ضرور بنائے گا، حتیٰ کہ اگر اس کی جان بھی چلی جائے وہ اس کام سے ذرا پیچھے نہیں ہٹے گا۔ فرانسیسی حکومت نے میڈیا کو جو بیان جاری کیا وہ کچھ اس طرح تھا، المشہد 13 جون 1980 کو اپنے ہوٹل میں ایک لفٹ کے ذریعے 9ویں منزل میں اپنے کمرے کی طرف جا رہا تھا تو اس کے ہمراہ ایک خوبرو کارل گر بھی تھی۔ موساد کو اس شخص کی جنسی آوارہ گردی کا پہلے سے ہی علم تھا، لہٰذا انہوں نے بدنام زمانہ پیری طوائف میری میگل کو اس کے پیچھے لگا دیا تھا۔ یہ عورت کافی عرصے سے موساد کے لیے کام کر رہی تھی، مگر مرتے دم تک اسے یہ پتہ نہیں چلا کہ اسے چلانے والے کون لوگ تھے۔ ویسے بھی اس کا کام صرف پیسہ بٹورنا تھا۔ موساد کو یہ علم بھی تھا کہ المشہد حلیم کی طرح سادہ لو نہیں تھا۔ چونکہ اس کا پیرس میں قیام مختصر تھا، لہٰذا موساد نے اسے براہ راست رجوع کرنے کا ارادہ کیا۔ اگر وہ مان گیا تو بات بن گئی، ورنہ اسے زندہ نہیں رہنے دیا جائے گا۔ یہودا گل نامی ایک ایجنٹ جو روانی کے ساتھ عربی بولتا تھا اس کے ہوٹل پہنچا۔ اس نے کمرے کے دروازے پر ہلکی سی دستک دی تو ڈاکٹر یحییٰ نے بغیر دروازہ کھولے اندر ہی سے آواز دی، کون ہے؟ تو گل نے کہا، I am from a power that will pay a lot of money for answers۔ دفع ہو جاؤ کتے، ورنہ ابھی پولیس کو بلاتا ہوں۔ ڈاکٹر المشہد یحییٰ نے اندر ہی سے انتہائی غصے میں کہا۔ گل فوراً وہاں سے نکل آیا، بلکہ وہ ایک پرواز کے ذریعے اسرائیل پہنچ گیا۔ اسی لمحے میری میگل ڈاکٹر یحییٰ کے ساتھ کمرے میں موجود تھی۔ اسرائیلی انٹیلیجنس کے 2 اہلکار جو یہودا گل کے جانے کے فوراً بعد وہاں آ دھمکے تھے،
انہوں نے کچھ دیر انتظار کیا تاکہ میری فارغ ہو کر چلی جائے۔ تھوڑی دیر بعد یہی ہوا۔ میری چلی گئی تو یحییٰ اپنے بستر پر لیٹ کر نیند کی آغوش میں چلا گیا۔ عین اسی وقت وہ دو افراد لاک کھول کر کمرے میں داخل ہو گئے۔ انہوں نے کسی تیز دھار آلے سے اس کا گلا کاٹ ڈالا۔ کمرے کے باہر کسی نے بھی ڈاکٹر یحییٰ کی آہو بکا یا چیخو پکار نہیں سنی۔ اگلی صبح اس کی خون میں لت پت لاش کو سب سے پہلے ہوٹل کی ایک ملازمہ نے دریافت کیا۔ وہ اس سے پہلے 2-3 مرتبہ کمرے کا چکر لگا چکی تھی، مگر دروازے پر ڈونٹ ڈسٹرب کا سائن دیکھ کر واپس چلی جاتی۔ آخر میں اس نے دروازہ بار بار کھٹکھٹایا۔ جب کوئی جواب نہیں ملا تو شک کی بنیاد پر وہ دروازہ کھول کر اندر چلی گئی۔ بعد میں فرینچ پولیس نے بیان دیا کہ اسے کسی پیشہ ور قاتل نے ہلاک کیا تھا، کیونکہ کوئی رقم یا دستاویز ادھر ادھر نہیں ہوئی تھی، صرف باتھ روم کے فرش پر لپ سٹک زدہ ایک تولیہ پڑا ہوا تھا۔ میری اس قتل سے بے حد خوفزدہ ہوئی، کیونکہ وہ اس سے پہلے اس کے کمرے میں جاتی دیکھی گئی تھی، لہٰذا اپنے آپ کو بچانے کے لیے وہ فوراً پولیس اسٹیشن پہنچی۔ اس نے رپورٹ درج کراتے ہوئے کہا کہ وہ ڈاکٹر یحییٰ کے پاس گئی تھی تو وہ بے حد غصے کی حالت میں تھا اور کہہ رہا تھا کہ ابھی کوئی شخص آیا تھا اور عراقی پلانٹ کے متعلق کچھ معلومات مجھ سے خریدنا چاہ رہا تھا۔ موساد کو میری کے متعلق جب پتہ چلا کہ وہ پولیس کے ساتھ اس کیس میں تعاون کر رہی ہے تو اس کے ایجنٹ اس کے پیچھے پڑ گئے۔ 12 جولائی 1980 کی رات کو میری میگل ایک گلی میں کام سے واپس آ رہی تھی کہ ایک کالی مرسیڈیز کار اچانک اس کے قریب آ کر رک گئی۔ اس میں سوار ایک شخص نے گاڑی کا شیشہ نیچے اتار کر اسے آواز دے کر اپنے قریب بلایا۔ میری سمجھی کہ کوئی گاہک ہے۔ وہ شخص اس کے ساتھ کچھ دیر باتیں کرتا رہا کہ اچانک ایک اور کار، کالے رنگ کی مرسیڈیز، گلی کے پارکنگ ایریا سے نکل کر نہایت تیز رفتاری سے ان کی سمت آئی۔ کار جو ہی ان کی قریب سے گزری تو عین اسی لمحے اس شخص نے میری کو ایک زوردار دھکا دے کر سڑک کے درمیان میں گرا دیا اور وہ برق رفتار مرسیڈیز اسے بری طرح روندتی ہوئی گزر گئی۔ یہیں پہ بس نہیں ہوا، اس کے بعد وہ پہلی والی گاڑی بھی سٹارٹ ہوئی اور اس کے تڑپتے جسم پر آخری بار گزر کر پیرس کی رات میں گم ہو گئی۔ یہ ہم آپ کو کہانی سنا رہے تھے آپریشن اوپیرا کی، جسے آپریشن بیبیلون بھی کہتے ہیں۔ اب آ جاتے ہیں اس کی طرف۔ اسرائیل سے پرواز کے ٹھیک 3 گھنٹے بعد تمام حملہ آور طیارے حفاظت کے ساتھ واپس اپنے اڈے پر اتر گئے۔ وزیر اعظم بینگن 2 گھنٹوں سے اپنی رہائش گاہ میں پوری کابینہ کے ساتھ اس خبر کے انتظار میں بیٹھا ہوا تھا۔ شام 7 بجے اسرائیلی آرمی کے کمانڈر ان چیف جنرل رافیل ایتان نے ٹیلی فون پر اپنے وزیر اعظم کو آپریشن بیبیلون کی کامیابی کا مژدہ سنایا۔ اس پر کہتے ہیں کہ بینگن نے عبرانی میں کہا، خدا کا شکر ہے۔ ایک امریکی مصنف سٹیورٹ سٹون نے اپنی کتاب دی اسپائی ماسٹرز آف اسرائیل میں اس اسرائیلی ہوائی عملے کے متعلق یوں لکھا: In many ways, this raid, which used military means to round off one of the great espionage operations anywhere in the world since the end of World War II, had all the hallmarks a classic Israeli intelligence operation. A target was destroyed with awesome accuracy. موساد کے ایک سینئر افسر نے کسی سے کہا، اکثر عرب ملکوں نے بھی در پردہ اس حملے پر خوشی کا اظہار کیا تھا۔ بہرحال یہ اس کی اپنی ذاتی رائے تھی۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے آپ کے سامنے ایک مکمل سٹوری آپریشن اوپیرا کی رکھ دی، جس میں اسرائیلی طیاروں نے عراقی نیوکلیر پلانٹ کو تباہ کر کے رکھ دیا تھا۔ اس میں کس طرح سے جاسوس بروئے عمل آئے وہ بھی آپ کے سامنے رکھا۔ اللہ حافظ۔